مار صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو ایک امپرسنل گاڈ اور پرسنل گاڈ کے حوالے سے میرا آپ سے کویشچن ہے کہ امپرسنل گاڈ جو ہوتا ہے وہ تو چلیں ہم دنیا میں کہہ لیں کہ تھوڑی سی تدبر کی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، مطلب یہ خود سے نہیں بن سکتی. تو سر لیکن پرسنل گاڈ کے حوالے یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا مطلب ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. وہ اس طرح کے مطلب ہماری جیسی یہ دنیا کی مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ساری دنیایں گھوم رہی ہیں گیلیکسی وغیرہ میں. تو سر جی کویشچن یہ ہے کہ ایسا عظیم الشان خدا مطلب جس نے اتنا سارا کچھ بنایا ہے، مطلب اس کو کوئی کنسرن ہوگا ایک میرے جیسے مطلب عام بندے سے جو ایک چھوٹی سی دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے محلے کی چھوٹی سی گلی میں ایک رہنے والا ہے. مطلب خدا کو کوئی ہوگا اسے کنسرن کہ اس نے اٹھ کے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور پھر مزید یہ کہ وہ اس وجہ سے مطلب جہنم میں بھی داخل کر دے گا. مطلب ایسا عظیم الشان خدا ایک طرف، اور پھر وہ اس طرح کی مطلب کوئی حرکت کرے گا، تو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ صرف اس وجہ سے وہ ایسے جہنم میں بھیج دیں. تو پتہ نہیں میں صحیح ہوں سے الیبوریٹ کر پایا ہوں کہ نہیں. تو سر میرا نہیں نہیں ہو یہ پرسنل گول. جی ہو گیا. نہیں، اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا، وہ وہ صرف امپرسنل گاڈ، یا اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اتنا عظیم ہے اور پتہ نہیں اس جیسی کتنی کائناتیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، تو اس کو میرے ایک چھوٹے سے عمل سے کنسرن کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اس کی عظمت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یعنی وہ مجھ سے کسی عمل کا حساب لے یا اس پر سزا دے، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے. اس نہیں کا سر، میں مطلب سر میں بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب وہ اتنا کچھ بنانے والا اس کو ایسے کوئی کنسرن ہوگا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مطلب اس وجہ سے وہ سزائیں دیتا پھرے. یہ تھوڑا سا مطلب ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ہاں نہیں، پھر اب سوال اصل میں پھر یہ بن جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں میرے وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، یہ کائناتیں یہی ہے یا بہت زیادہ ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں. سوال تو سادہ سا یہ بنتا ہے کہ میں اگر کوئی عمل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیوں دلچسپی ہے کہ یہ اس نے عمل کیوں کیا یا نہیں کیا، اور میں اس پر اس سے پوچھوں. یہ سوال بنتا ہے نا، میرے عمل سے اللہ تعالیٰ کو کیا جی سر. دلچسپی، یہ سوال بنتا. تو اس میں جی آ تو یعنی اس میں دیکھیں نا، جواب میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آ، اللہ کو اگر اس میں دلچسپی ہے، وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ میرے عمل کو دیکھتی بھی ہے اور اس کا حساب کتاب یا بدلہ یا اس کی جزا سا دینا چاہتی ہے، تو اگر وہ ہستی ایسی ہی ہے تو میری خواہش سے، یا یہ کہ مجھے برا لگتا ہے، مجھے اپنی آزادی پر ایک قدغن لگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو یہ میں اپنے ایک سبجیکٹو احساس کے تحت کیسے اس حقیقت کو یا اس کو ڈینائی کروں کہ نہیں وہ ہستی ایسی کیوں ہے. یعنی خدا اگر جیسی ہے ہمیں اس کو ویسے ہی ماننا ہے نا. تو اگر ہمیں ظاہر ہے، میں نے میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس بھی خدا کو جاننے کا کوئی براہ راست وسیلہ نہیں ہے، ہماری کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے اپنے علم سے رسائی کر کے تحقیق نہیں کی کہ خدا کیسا ہے. ہمیں کسی خبر جی سے، جس مذہبی روایت سے بھی ہم متعلق ہیں، ہمیں اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ خدا ایسا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہمیں خود مجھے خود وضع کرنا چاہیے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے، یا میرے تصور کے مطابق خدا ایسا ہونا چاہیے تو میں اس خدا کو مانوں، یا یہ کہ جس مذہبی روایت پر، اس کے مستند ہونے پر، اس کے سکہ ہونے پر مجھے اعتماد ہے، وہ جیسے بتائے کہ خدا ایسا ہے اس کو ماننا چاہیے. سر، جس مذہب پر ہمیں اعتماد ہے ظاہری بات ہے اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے. تو پھر ماننے کی حد تک تو مجھے اگر اسلام پر اعتماد ہے تو اسلام نے جیسا تعارف کروایا ہے خدا کا، وہ اس کو ماننا چاہیے. البتہ یہ ایک دوسری بات ہے کہ اللہ کی صفات اور اس کی ہستی کے بارے میں دل میں کھٹک اور سوالات پیدا ہوتے ہیں لازماً. اللہ کی صفات میں اور اس ہستی میں، اور ہمارا جو ذہنی کیپیسٹی ہے
حقیقتوں کو سمجھنے کی، اس میں بہت غیر معمولی فرق ہے۔ تو ہمیں ساری اس کی صفات کیسے ظاہر ہو رہی ہیں، کیسے نہیں ہو رہی، یہ بالکل ہماری جو عقلی استعداد ہے اس سے بہت باہر کی چیز ہے۔ تو بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں، صفات کے باہمی تعلق کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ سوال پیدا ہونا یا ایک اضطراب سا پیدا ہونا، یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن ہر دوسرا آدمی، ہر آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آخر کیا ضرورت تھی ہمیں اس آزمائش میں ڈالے؟ یہ پیدا ہوتا ہے نا سوال۔ تو یعنی دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ سوال پیدا ہونا تو کوئی بری بات نہیں، شریعت نے بھی، دین نے بھی اس پر کوئی ہمیں وعید نہیں سنائی کہ اس دین میں خیال کیوں آیا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ہم پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں آ، جتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم آئے ہیں، اس میں اگر ہم بتایا گیا کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اطمینان کلی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ آزمائش ہے اور یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ ایسا ہی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن وہ ذو انتقام بھی ہے، بدلے بھی لیتا ہے، وہ انعام بھی دے گا لیکن وہ سزا بھی دے گا۔ تو اس کی یہ صفتیں سامنے رکھو، اور عمل یہ بتایا گیا، یہ ذمہ داری پوری کرو ورنہ جواب دینا پڑے گا۔ تو عملاً ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا، کہ اگر ہمیں اس پیغام کے مستند ہونے پہ یقین ہے تو سوالات پیدا ہونے کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری سے یا اس مورل رسپانسبلٹی سے جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی رہیں، کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، سوال بھی رہیں ذہن میں۔ صوفیہ تو بہت اس کے لیے حیرت کی ایک تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ بہت غور کریں تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کے بارے میں آدمی ایک جگہ پہ جا کے حیرت کا شکار، یعنی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر آپ اس ذمہ داری سے اگر گریز اختیار کر لیں کہ اچھا بھی میں یہ کرتا ہی نہیں، اگر مجھے بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ مواخذہ ہوگا، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیوں اللہ کو یہ ضرورت ہے مواخذہ، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو کیا یہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے یہ عذر کافی ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ کل میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو آخر مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر ایک توازن رکھتے ہوئے دونوں چیزیں ساتھ چلاتے رہیں، سوال بھی ذہن میں رکھیں، حیران بھی ہوتے رہیں، لیکن اگر اللہ نے نماز کا کہا ہے تو نماز پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ہاں، ہے۔